بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نائی سرفراز اور ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی خون ناحق پر، یعنی کہ جو ناحق خون ہوا، خون تو نہیں ہوا تھا، طبعی موت مرے تھے وہ، آپ مرے تھے، لیکن بات یہ کہ جب کسی انسان کو اس قدر مجبور کر دیا جاتا ہے، اس قدر اس کے لیے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کا ماحول اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے بچوں کو نظر ملانے کے قابل نہ رہے، اپنے دوست یاروں سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان نے پھر جو ہے اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے وہ اپنی آپ کو اذیت دینا شروع کرتا ہے تاکہ میں ختم ہو جاؤں کسی طریقے سے۔ انسان جتنا مرضی جو ہے نا طاقتور ہو، لیکن اس کے جو ہے نا اعصاب وہ جواب دے جاتے ہیں، جب اس طرح کی جو سچویشن پیدا کر دی جائے اور اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ جو ہے نا مطلب کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جی، ہم بات کریں عامر لیاقت صاحب کی اور ان کی مسز دانیہ، سابقہ بیوی ان کی جو ہے، اس کی دانیہ، جو اپنے آپ کو دانیہ شاہ کہتی ہے، کہیں سے وہ دانیہ بن جائے تو وہی بہت ہے، شاہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دانیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ دانیہ وہ بیوی ہے جس نے کہ انسانوں کا جینا جو ہے نا اپنے شوہر کا، انسانوں کا نہیں، اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیا تھا، اور جس نے دانیہ کسی طریقے سے بیوی کہلانے کے قابل نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا جس اس سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں وہ بیوی کا درجہ تو اختیار کر گئی، لیکن اس نے اس انسان کے لیے وہ کچھ نہ کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مجھے اس چیز کا افسوس ہوا کہ اس نے ساری بیویوں کو بدنام کر دیا۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے اتنی اتنی قربانیاں دیتی ہیں، اتنے اتنے بڑے صدمے برداشت کر لیتی ہیں، اتنی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر جاتی ہیں اور اف تک نہیں کرتی، کیونکہ یہ سنت ہے نا، یہ سنت رسول ہے، اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے، اور ہمارے دین نے یہی کہا ہے کہ آپ کا مجازی خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے، وہ آپ کا شوہر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو شاید اس لڑکی کے پاس سے بھی نہیں گزری ہوئی تھی، تو وہ جو لوگوں کے پاس مطلب جگہ جگہ منہ مارنے والی عورت تھی، اس کو ایک باعزت انسان ملا، باعزت شخص ملا، اس نے اس کو ایک باعزت نام دیا، باعزت مقام دیا، اور اس مقام کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا، مطلب اس پہ دیکھیں، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اس پہ آپ اچھائی لاؤ گے تو اچھائی آئے گی، اس پہ آپ برائی لاؤ گے تو برائی آئے گی، اور اس پہ جو بھی چیز لاؤ گے آپ، لوگ اس کو دیکھیں گے بھی، لوگ اس پہ بات بھی کریں گے، اس لیے یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سمجھ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو۔ تو دانیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ جو کیا وہ تو آپ سب نے دیکھا، یعنی کہ ایک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانی اور مڈل کلاس بھی نہیں، بہت زیادہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اس قدر دیدہ دلیر نکلی کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ جو اس کے پرسنل لمحات تھے ان کی ویڈیوز بنائی اور ان کو سرے عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی مجرمانہ ذہنیت کی مالک لڑکی ہے، مطلب اس کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پرسنل ہوتی ہیں، ان کو اس طرح سوشل میڈیا پہ لانا، اور پھر جو ایک بندہ جس کی اتنی عزت ہو، جس کا اتنا وقار ہو، جو اتنا لوگوں میں معتبر سمجھایا جائے، اس کے لیے اس طرح کا کام کرنا تو بہت غلط بات ہے، کہ مطلب اس نے اس بندے کی اتنے سالوں کی کمائی ہوئی عزت جو تھی، اس نے مطلب چند لمحات میں ڈبو کے رکھ دی، چند لمحوں میں اس کی عزت کو وہ آسمان سے زمین پر لے آئی، اس کو شرم نہ آئی، اس کو غیرت نہ آئی، اس نے پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کیا، اس کو ذرا رتی برابر غیرت نہ آئی،
اور مطلب اس نے پوری پاکستانی بیویوں کو جو ہے نا وہ ناکو چنے چبوا دیے. ناکو چبنے اس لیے چبوا دیے کہ اس نے لوگوں کے سامنے پاکستانی بیویوں کو تو بہت زیادہ مطلب جن میں رتی برابر بھی ایک شوہر کی عزت نہ کرنے کی چیز ہے وہ ظاہر کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں تو شوہروں کی بہت عزت کی جاتی ہے اور ہمیں اس چیز کا ہی درس دیا جاتا ہے. تو مطلب ہماری مائیں دیکھو، ہمارے ارد گرد ہماری خلائیں یا ہمارا جو بھی ہیں اس میاں بیوی کے رشتے میں لوگ ہیں وہ سارے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور رسپیکٹ یہ نہیں جس طرح سے اس نے کی اس طرح کی کبھی میں نے تو نہیں سنی تو نہ دیکھی ہے. یہ تو ہم نے فرسٹ ٹائم ہی دیکھا ہے کہ دانیہ بی بی نے اس طرح کی حرکتیں کی اور اس طرح کیا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ دانیہ کی ماں مطلب اس نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنا جو کردار پیش کیا اسی طرح اس کی بیٹی نے بھی کر دیا. تو یہ ایسی جو معاشرے کی غلیظ عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کو سرعام سزا ہی ملنی چاہیے. تو مجھے بہت یہ جو ہے نا اپنی عدالتوں پہ بہت زیادہ فخر محسوس ہوا کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے دیکھا کہ مطلب کوئی فیصلہ آیا، جلدی آیا اور صحیح آیا. اور یقین کریں کہ مطلب اب آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گا کم از کم. یہی چیز تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی. لیکن مجھے بہت زیادہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، کیوں اس طرح کے معاشرے بنا رہے ہیں، کیوں اس طرح کی چیزیں. دیکھیں دعا اس بندے کی بیٹی ہے، اس نے یہ سارے پروف دیے ہیں، اس نے ساری باتیں سامنے لائی ہیں. تو وہ کس قدر شرمندہ ہوگا وہ بندہ اپنی بیٹی کے سامنے کہ جس کو میں اس کی ماں کا درجہ دے کر اپنی زندگی میں لایا، یہ کیسی عورت ہے اور اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے. تو پھر باقی بھی جو تھی چیزیں وہ ان کے اگینسٹ گئیں اس لڑکی کے دانیہ کے. تو دانیہ بی بی جو تھی وہ اسی طرح گمنامی میں چلی گئی جائیں گی جس طرح سے وہ ایک دم سے سامنے آئی تھی. ایک دم سے وہ ہٹ ہوئی ٹک ٹاک سے، اور ٹک ٹاک بھی وہ جو عامر لیاقت کے ساتھ بنائے تھے. اللہ تعالیٰ عامر بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو کم از کم وہاں سکون محسوس ہو اور وہاں پہ ان کو سکون دے، اور ایسی عورت کی کو سزا ملے اور وہ بندہ دیکھے کہ میرے ساتھ اس طرح کرنے والی کو کس قدر سزا مل رہی ہے. اور پاکستان کی عورتوں کو اس طرح کی ذلت سے اللہ بچائے، اس طرح کی تذلیل سے بچائے، کیونکہ پاکستانی عورتیں ایسی نہیں ہیں. اس ایک عورت نے تمام بیویوں کے کرداروں پر لوگوں کو شک کرنا سکھا دیا ہے. میں بس اتنا ہی کہوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.